آپ غور کریں، سوچیں کہ ہر چیز جب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور ہر کام اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. بھئی ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ کی مرضی سے، ہم مریں گے اللہ کی مرضی سے. تو جب پیدا ہوئے ہیں اللہ کی مرضی سے، مریں گے اللہ کی مرضی سے، تو جئیں گے بھی اللہ کی مرضی سے. وہ جس حال میں چاہے گا رکھے گا. ہر حال میں وہ الحمدللہ رب العالمین، ہر حال میں وہ تعریف کے لائق ہے. ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے جس حال میں بھی وہ رکھے. میں اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، اور اس واقعے کو آپ ذہن نشین کر لیجئے گا اور اسے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے. دیکھیے، آدمی جب اپنی سوچ بدلتا ہے نا، اپنی وچار دھارا بدلتا ہے، اپنی لائن آف تھنکنگ کو جب آدمی چینج کرتا ہے، تو پھر اسے کوئی دکھ ہی نہیں کر سکتا، کوئی پیڑا اسے توڑ نہیں سکتی. وہ اپنے رب کی ہر عطا پر اور اپنے رب کی ہر ادا پر وہ صابر و شاکر رہتا ہے. بہت پائے کے بزرگ اور پاٹن میں ان کا مزار شریف بھی ہے. زبردست ولی کامل، مگر حالات یہ تھے کہ غریبی میں زندگی گزر رہی تھی. سوکھی روٹی کھانے پینے کو مل جاتی تھی، اسی حال میں زندگی گزر رہی تھی. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنے کے لیے اہل خانہ کے دباؤ پر اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے شادی کر لی. شادی کو بھی ایک عرصہ گزر گیا، مگر حالات اپنے معمول پر رہے. وہی غریبی کا دور، وہی مفلسی کی زندگی. لیکن حضرت کے چاہنے والے بہت تھے اور بے شمار محبت کرنے والے لوگ بھی تھے. آپ کے ارادت کیشوں میں اور آپ سے بیعت کرنے والوں کا ایک تانتا تھا. کافی لوگ مرید بھی تھے، مگر کبھی انہوں نے اپنی حاجت اپنے مریدوں کے سامنے پیش نہیں کی. اور ہوتا بھی یہی ہے، اس لیے کہ پیر مریدوں کا محتاج نہیں ہوتا، مرید پیر کا محتاج ہوتا ہے. میں جو اصل پیری مریدی ہے اس کی بات کر رہا ہوں، آج کل کے پیر مریدی کی بات نہیں کرتا میں. آج کل تو ہر پیر مریدوں کا محتاج ہے، الا ماشاءاللہ. اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیر جو ہے وہ نربھر ہوتے ہیں مریدوں پر. لیکن سچی بات یہ ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ پیر ہی ہوتا ہے. وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، نہ کسی سے اپنی حاجت بیان کرتا ہے. اس کی حاجت جو بھی وہ بیان کرے گا وہ اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہے. خیر، غریبی میں حالت گزر رہی تھی. شادی ہونے کے بعد بھی کئی سال تک یہی معمول رہا. اتفاق سے پھر حالات بدلے بھی، جو بھی ہوا. آخری وقت آیا جب حضرت کا آخری سمے آیا، حضرت کے وصال کا، تو حضرت کے ارد گرد سارے مرید جمع تھے. حضرت کی زبان سے نکلا کہ بھئی میرا آخری وقت ہے اور میں چند لمحوں کا مہمان ہوں. آخری وقت میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرے حق میں دعا کریں، اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے. سارے مرید ہکا بکا کہ حضرت کی پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. نہایت پرہیزگار، متقی، تقوی اور ورع میں پوری زندگی گزری حضرت کی. کبھی ہم نے کوئی کام معمولی سے معمولی بھی شریعت کے خلاف نہیں پایا. عابد شب زندہ دار، پوری رات عبادت و ریاضت کرنے والے. وہ ہمیشہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا حضرت نے. پوری زندگی ایک اسلامی زندگی اور ایک متقی و پرہیزگار اور صالح بندے کی زندگی. بھلا ان سے کیا گناہ ہوگا جو یہ اس طرح بات کر رہے ہیں؟ تو مریدوں نے کہا حضرت یہ آپ کی خاکساری ہے، تواضع اور انکساری ہے، ورنہ آپ سے کیا گناہ ہوگا جو ہم دعا کریں کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کریں. کہا نہیں، تم سب مل کے دعا کرو اللہ میرے گناہ معاف کر دے. مجھے یاد آتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے. اسی کو کسی شاعر نے کہا تھا ایک مصرے میں کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. جو جتنی اونچی پوسٹ پر ہوتا ہے، جتنے اونچے مقام پر ہوتا ہے، اس کی سوچ بھی کتنی اونچی ہوتی ہے. حضرت نے کہا دعا کرو کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. مریدوں میں کھلبلی سی پڑ گئی کہ حضرت کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے.
حالانکہ ہم رات اور دن ان کی زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے، مگر آج تک ہم نے کوئی کام خلاف شرع دیکھا ہی نہیں، پھر یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ خیر، ایک مرید جو بہت ہی قریب تھا اور منہ لگا تھا، اس نے کہا حضور جب آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے کہ ایک گناہ ہوا ہے تو پھر یہ بھی بتا دیں وہ گناہ کیا تھا تاکہ ہم سب مل کے دعا کریں۔ حضرت نے کہا ایسا ہے کہ میری جب شادی ہوئی تب میں بہت غریب تھا، کھانے کے فافے تھے، ایک ٹائم کھانا ملتا تو دوسری ٹائم نہیں ملتا، یہ حال تھا، اور اسی حالت میں مجھے سنت رسول ادا کرنی پڑی اور میں نے شادی کر لی، اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا احسان اس کا کہ اس نے مجھے جو بیوی دیا وہ بھی بڑی نیک متقیہ اور پرہیزگارہ تھی۔ وہ دن میں اپنے ضروری کام کاج میں لگی رہتی مگر رات بھر میرے ساتھ مصلی بچھا کر عبادت کرتی، برابر میرے ساتھ عبادت اور ریاضت میں لگی رہتی۔ کبھی کھانے کو مل جاتا، کبھی نہیں ملتا، کبھی ایک ٹائم کھاتے، کبھی ایک دن بھوکے رہتے، دوسرے دن مل جاتا، مگر اس نے کبھی شکوہ یا شکایت زبان پر نہیں لایا، اس نے نہ کبھی کوئی شکایت کی، اور میرے ساتھ زندگی بسر کرتی رہی۔ مگر ایک مرتبہ ایسا دن آیا کہ 15 دن تک مسلسل ہمارے گھر میں کھانے کا ایک دانہ بھی نہیں تھا، پانی پی پی کے ہم لوگوں نے چلایا اس، اور جب برداشت نہیں ہوا تو درخت سے پتے توڑ کر اس کو بھگو کر ہم لوگ کھاتے رہے، سوکھے پتے کھائے ہم نے۔ ایک دن رات تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، نقاہت و کمزوری بہت زیادہ تھی، تو میری بیوی نے اس دن مجھ سے کہا کہ آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں، اتنے ارادت مند ہیں، اتنے مریدین ہیں، آپ کسی سے کچھ نہیں کہتے اور کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اللہ سے تو کہیے کہ اللہ ہماری حالت بدل دے، اللہ سے تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری حالت پہ رحم فرمائے اور ہماری حالت بدل دے۔ میں بھی 15 دن سے مسلسل بھوک اور پیاس کے عالم میں، اور بیوی کی حالت دیکھ کر میرے دل میں بھی آیا کہ آج میں اللہ سے دعا مانگوں، کہوں اپنے پروردگار سے کہوں، اور اس دن میں نے رات دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، مولا اب تو میری حالت بدل دے، اب اس بھوکمری اور یہ جو غربت کی زندگی ہے اس کو اپنے کرم سے تبدیل فرما دے۔ بس وہ دعا مانگنا تھا کہ دوسرے دن سے اتنے نذرانے، اتنے تحفے تحائف میرے یہاں آنے لگے کہ آج جو اتنی بڑی میری خانقاہ جو تم دیکھ رہے ہو، اتنا بڑا میرا آشرم ہے، اتنی بڑی خانقاہ ہے، اور یہ جو لنگر چل رہا ہے یہ سب اسی دعا کے بعد شروع ہوا ہے۔ بس وہی ایک گناہ مجھ سے ہو گیا جس کے لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، یعنی دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف فرمائے، اس لیے کہ میرا رب مجھے بھوکا اور پیاسا دیکھنا چاہتا تھا، میں نے اس سے کھانا مانگ لیا۔ وہ مجھے غریب دیکھنا چاہتا تھا، میں نے دعا کر دی اور میری حالت بدل گئی، اور دوسرے دن سے یہ جتنی بڑی جو کچھ دولت و سرمایہ اور جائیداد تم دیکھ رہے ہو یہ اسی دعا کے بعد کا نتیجہ ہے۔ بس یہی میں سمجھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی مرضی سے اپنے رب سے دعا مانگ لی۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اسلامی سوچ۔ ہم ایمان والے ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ دیکھیے، ہم کوئی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں، اور جسے اچھا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہی سکھ ہے، اور جسے ہم برا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہی دکھ ہے۔ مگر کیا قرآن کی وہ آیت، اللہ کا وہ فرمان ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تم بہت پسند کرتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، مگر وہ تمہارے حق میں بہت بری چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ بہتر جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے، جاہل ہو تمہیں کیا معلوم کہ کس چیز میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور کس چیز میں تمہارے حق میں برائی ہے؟ اس کا علم تو اللہ کو ہے، علام الغیوب ہے، علیم بذات الصدور ہے۔
ذرے ذرے اور دریا کے قطرے قطرے کا علم رکھنے والا، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے، کون سی چیز ہمارے حق میں بری ہے۔ لہذا ادھر سے جو بھی آئے اسے بصر و چشم قبول کر دینا، اسی کا نام زندگی ہے اور اسی کا نام بندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن رکھے، قرآن و حدیث اور اللہ اور رسول کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔